اللہ 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 اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد کا ذکر سن کر اہل ایمان کے دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، نیکی کے شوق سے ان کے دل بے تاب ہونے لگتے ہیں اور وہ بے اختیار دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین اثاثہ بنا دے اور اس مہینے میں برسنے والی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اور آپ نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ جس طرح دنیا کے ہر اہم کام کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمتیں تو خوب برسیں مگر ہم ان کو سمیٹنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کے لیے کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ہے دعا، کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا تو ضرور شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر بات آتی ہے خریداری کی تکمیل کی۔ عید کے لیے جو خریداری کرنی ہے بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے ہی کر لی جائے، تاکہ رمضان کے قیمتی لمحات میں خود کو سوٹوں کی میچنگ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قرب کے لیے تھکایا جائے۔ ذاتی خریداری کے علاوہ جن لوگوں کو تحائف دینے ہوں وہ بھی رمضان سے پہلے ہی خرید لیں، اور کوشش کیجئے کہ عید کے مخصوص تحفے دینے کی بجائے ایسے تحائف کا انتخاب کریں جن سے دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں بجٹ کا تعین کیسے کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اہم کام آپ کے بجٹ کا تعین ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ رمضان سے پہلے ہی کچھ بچت کر کے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں، پھر ان پیسوں کی تقسیم رکھ لیں، کچھ پیسے ذاتی ضروریات کے لیے تو کچھ تحائف کے لیے اور کچھ صدقہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو پھر یقیناً آپ کی ذمہ داریوں میں اور بہت کچھ شامل ہوگا، لیکن جو بھی آپ کی معاشی حالت ہے اس کے مطابق اپنے پیسوں کی تقسیم ضرور کیجیے، اور رمضان میں ہر روز صدقہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مسلسل کیا جانے والا عمل پسند ہے اور روزانہ صدقہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کل اثاثہ آپ کا محدود جیب خرچ ہے تو اپنے پیسوں کا چینج کروا کر رکھیں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے جائیں۔ اور اگر آپ خاتون خانہ ہیں اور آپ عید کی آمد پر گھر کی تفصیلی صفائی کرنا چاہتی ہیں تو یہ کام بھی رمضان سے پہلے کریں، تاکہ رمضان المبارک میں گھر کی صفائی سے زیادہ دل کی صفائی پر توجہ دی جا سکے۔ رشتہ داروں اور دوست احباب کی خبر گیری کرنا اور ان سے تعلقات قائم رکھنا اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، مگر رمضان میں بلا وجہ طویل ملاقاتوں سے اجتناب کریں۔ اسی طرح جن لوگوں سے آپ کا رابطہ خط یا فون پر ہوتا ہے ان سے بھی رمضان سے پہلے ہی رابطہ کریں، تاکہ اس مبارک مہینے کی کڑیوں کو اپنے رب سے رابطے، اس سے ملاقات، اس سے باتوں، دعاؤں اور مناجات میں گزارا جا سکے۔ اگر آپ کے ذمہ کسی کے حقوق ہیں تو اس رمضان سے پہلے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں تو صلح کر لیجئے، کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اپنے دلوں کو نفرتوں، بغض اور حسد سے پاک کر لیں تاکہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوں۔ اب بات کرتے ہیں غربا کے حصے کی۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے جو اپنے معاشی حالات کے باعث اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے جس کے آپ عادی ہیں۔ وہ زندگی کی بعض بنیادی ضروریات کے تو محتاج ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل میں رمضان اور عید کو اچھے انداز میں منانے کی تمنا بھی رکھتے ہیں۔ اپنی ملکیت کی اشیاء پر ذرا ایک نظر ڈالیے۔ ایسی کون سی چیز ہے جن کو پچھلے ایک سال میں آپ نے شاید ہی استعمال کیا ہو؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، جن کو آپ اپنی ضرورت سے زائد سمجھتے ہیں؟ اور جو بھی زائد ضرورت ہو اس کو نکال ڈالیے۔ کپڑے، جوتے، خوشبو، اگر خواتین ہیں تو زیورات، برتن، گھر کی سجاوٹ کی اشیاء ہیں تو زائد قلم، کاپیاں، غرضیہ چیزوں کے وہ ڈھیر جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں، ان کو آخرت کے کھاتے میں جمع کرواتے جائیں۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اور صرف زائد ضرورت ہی نہیں، کبھی کبھی اپنی پسندیدہ چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا لطف بھی حاصل کیا کریں۔ آپ نیکی کی اصل روح کو پا لیں گے۔
ہاں، زائد از ضرورت چیزیں نکالتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ دوسروں کو ایسی چیزیں دیں جو ان کے لیے قابل استعمال ہوں، یعنی بیکار اور ردی چیزیں نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں تراویح کے لیے مسجد کا انتخاب۔ تراویح کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں کے امام ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہوں تاکہ قرآن سننے کا حق ادا ہو سکے۔ بہتر ہوگا کہ اگر وہ قرآن کا ترجمہ بھی جانتے ہوں اور عربی بھی سمجھتے ہوں۔ اس طرح جب وہ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان پر خشوع طاری ہوگا، جس کا اثر آپ پر بھی ہوگا اور آپ اپنے رب کے حضور آنسو بہا کر مغفرت کے حقدار ہو سکیں گے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے لیے حافظات کا انتظام کر سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صحت کا خیال۔ چونکہ ہم عموماً روزے رکھنے کے عادی نہیں ہوتے، اسی لیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نکاہت محسوس کرتے ہیں اور صحیح طور پر عبادت نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اگر آپ ایسی کمزوری محسوس کرتے ہوں یا دن بھر بہت مشقت کا کام کرنا پڑتا ہو تو رمضان سے پہلے ہی اپنی غذا کو بہتر بنائیے تاکہ رمضان میں عبادت کا لطف حاصل کر سکیں اور دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ میں اتنی ہمت باقی ہو کہ تراویح کا اہتمام کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں شعبان کے روزے کی۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھنا ہے۔ اس سے نہ صرف سنت پوری کرنے کا ثواب ہوگا بلکہ آپ کا جسم آئندہ آنے والے روزوں کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، بات کرتے ہیں نیند کم کرنے کی۔ نیند کم کیسے کریں؟ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے آرام کے گھنٹوں میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی گھڑیاں اتنی قیمتی ہیں کہ ایک مومن انہیں غفلت میں نہیں گزارتا۔ اگر اللہ کے قرب کی خاطر دنیا میں اپنے آرام کی گھڑیاں کم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ آرام نصیب فرمائیں گے جو دائمی ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع کا اضافہ کیسے کیا جائے۔ رمضان سے پہلے ہی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اضافہ کر لیجئے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، جن نمازوں پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دینے کے لیے تیار ہیں، کیا ہم ان کے رکوع و سجود بھی صحیح ادا نہیں کر سکیں گے؟ اب بات کرتے ہیں اوقات کی تقسیم کی۔ اپنی ذمہ داریوں اور مصروفیات کے مطابق رمضان کے لمحات کو مزید کارآمد بنانے کے لیے اپنی اوقات کی تقسیم کر لیں۔ مثلاً دورانیہ، عبادات، نیک اعمال، مباح کام، تزکیہ نفس۔ رمضان کے تینوں عشروں میں اوقات کی تقسیم مختلف بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً پہلے عشرے میں نیک اعمال مثلاً خدمت کے لیے زیادہ وقت رکھیں، دوسرے عشرے میں تزکیہ نفس اور مطالعہ کرنے کا وقت زیادہ ہونا چاہیے، اور آخری عشرے میں ذاتی عبادات کو زیادہ وقت دیا جائے۔ اسی طرح سے کوئی بھی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ان چاروں کاموں کا ایک تفصیلی چارٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے تزکیہ نفس کے بارے میں۔ اپنے نفس کا تزکیہ رمضان سے پہلے بھی کیجیے اور رمضان کے بعد بھی، اور پھر فرق دیکھیے کہ اس رمضان نے آپ کے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، اگر ہم ان تمام تیاریوں کے ساتھ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں داخل ہوں گے تو ہمارے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، کیونکہ پھر اس وقت انسان کی حالت اس طرح ہوتی ہے جیسے زمین سے کوئی خزانہ مل جائے اور خوشی کے مارے وہ اس خزانے کو اٹھا کر دیکھتا جاتا ہو۔ یا پھر رمضان میں بندہ مومن کی مثال آپ دوڑ لگانے والے کی طرح سمجھیے، جو پورا سال اس دوڑ کا انتظار کرتا ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا، مگر یوں دوڑ کے دن قریب آتے جاتے ہیں تو وہ کمر کس لیتا ہے اور تیاریوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بالآخر مقابلے کا دن آ جاتا ہے۔ اس دن سب کی نظریں ایک جانب لگی ہوتی ہیں، سب کے دلوں میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں دوڑ کو جیت جاؤں۔ سب اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک فائر کی آواز سنتے ہی سب دوڑنے لگتے ہیں، صرف اپنی منزل کو پانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی حالت مومن کی ہوتی ہے۔ وہ نیکیوں کی اس دوڑ سے سارا سال بھی غافل نہیں ہوتا، مگر رمضان کے قریب اس کی تیاری بڑھا دیتا ہے، اور اس کی دوڑ کا آغاز رمضان المبارک کے چاند نکلنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر سب کی نظریں اپنے رب کی جانب لگی ہوتی ہیں، سب کے دل میں رب کی رضا اور مغفرت پانے کی تمنا ہوتی ہے۔ عام طور پر دوڑ میں حصہ لینے والوں میں سے کوئی ایک ہی مقابلہ جیتا کرتا ہے، مگر نیکیوں کی اس دوڑ میں ہر وہ شخص منزل کو پا لیتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری تیاری اور محنت کے ساتھ اس دوڑ میں حصہ لیتا ہے۔
نیکی کے کام کرنے میں اس کی انا آڑے نہیں آتی، لوگوں کی خدمت کر کے وہ خود کو ان سے بہتر محسوس نہیں کرتا، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے پر اس میں تکبر نہیں آتا، کیونکہ وہ ہر تعریف و تنقید سے اوپر اٹھ کر صرف ایک اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کرتا ہے، اور نیکی کے کمال کو پہنچ کر بھی وہ اپنے عمل کی قبولیت اور مغفرت کی دعا مانگنا نہیں بھولتا۔ وہی شخص نیکی کی یہ دوڑ جیتتا ہے اور وہ اپنی منزل کو پا ہی لیتا ہے۔ انسان کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے۔ رمضان میں جو بھی کام کرنے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اللہ کی طرف سے روزے کا اجر و ثواب بھی وہی شخص پا سکتا ہے جو صرف اللہ کے لیے روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ پاک کے سامنے دامن پھیلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔